الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ تمام معزز احباب، آپ سے جو میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ اس دور کا تقاضا ہے کہ ہر آدمی آج کل بہت ساری مصروفیات میں مصروف ہے، اور وہ مصروفیات بھی کوئی دینی مصروفیات نہیں بلکہ دنیاوی مصروفیات ہیں۔ اس پرفتن ماحول میں قسم قسم کے فتنوں میں ہر بندہ مبتلا ہے، اور جس چیز کے لیے انسان کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے اس مقصد کا انسان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو پیدا نہیں کیا، ہم نے جنوں کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے، اور واقعتاً انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انسان کس مقصد کی خاطر پیدا کیا گیا ہے۔ حقیقت میں انسان کا یہ مقصد نہیں ہے کہ انسان کے پاس پیسہ آ جائے، بنگلہ آ جائے، گاڑی آ جائے، مکان آ جائے۔ انسان کا مقصد نہیں ہے، انسان کا اصل مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودگی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہے۔ تو دوستو، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، کسی نے یوٹیوب پر اپنی رات گزارنی ہے، کسی نے دن اپنا یوٹیوب پر گزارنا ہے۔ یوٹیوب، فیس بک، واٹس ایپ، قسم قسم کے یہ ذرائع موجود ہیں۔ ہر مسلمان ان چیزوں میں مبتلا ہے، حالانکہ مسلمان کا مقصد یہ نہیں ہے۔ مسلمان کا مقصد تو اپنے رب اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے۔ حقیقت میں چند دنوں کی زندگی ہے۔ شاید آپ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یار یہ پتہ نہیں ہم سے کیا بات کر رہا ہے۔ میں یہ بات جو کر رہا ہوں آپ کے بھلے کے لیے کر رہا ہوں کہ دوستو مہربانی کرو، جو علم، جو چیز آپ کے ذمہ ہے اس چیز کو پہچانو۔ ہم اپنی اصل جو ہمارے ذمہ چیز لگائی گئی ہے ہم اس کو بھول چکے ہیں۔ وہ تھا ہمیں اپنے رب کی عبادت کرنی تھی جو ہم بھول چکے ہیں۔ دنیا اصل مقصد نہیں ہے۔ دیکھنے آپ سے پہلے کتنے بڑے بڑے مالدار لوگ گئے ہیں، کوئی بھی ان کو یاد نہیں کرتا اور نہ ہی یاد کرے گا، لیکن ایسے فقراء اور غرباء گزر چکے ہیں کہ جن کے پاس کپڑے پہننے کے لیے موجود نہیں تھے، لیکن نام آ جائے بلال حبشی جیسے صحابہ کرام کا تو دل میں ٹھنڈک پیدا ہو جاتی ہے۔ تو دوستو، انسان کا اصل مقصد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ اب عبادت چند چیزوں پر موقوف ہے، ایسے عبادت نہیں ہوتی۔ عبادت کے لیے بندہ کم از کم سب سے پہلے بندے کا ایمان مضبوط ہو۔ ایمان کیسے مضبوط ہوگا کہ بندے کو پتہ ہو کہ یار میں نے رب پر کیسا ایمان رکھنا ہے، رسولوں پر کیسا ایمان رکھنا ہے، فرشتوں پر کیسا ایمان رکھنا ہے، آخرت کے دن پر، کتابوں کے دن پر۔ اور یہ جب ہماری چیزیں مکمل ہو جائیں گی تو پھر اس کے بعد ضروریات دین کو جاننا ہے کہ ضروریات دین کیا چیز ہیں۔ نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ماننا، یعنی بہت ساری چیزیں۔ عبادات میں چلیں، عبادات کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں جیسا کہ طہارت ہو گیا، قبلہ کی طرف منہ ہو گیا، ستر عورت ہو گئے، کئی قسم کے مسائل ہیں جن سے ہم غافل ہیں۔ سارا دن ہم واٹس ایپ، فیس بک، یوٹیوب پر لگا دیتے ہیں۔ حقیقت میں ہم ایک فقہ کا مسئلہ سمجھنے کے لیے وقت ہی نہیں دیتے۔ لہذا مہربانی کریں مسلمانوں، آپ دین کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ انشاءاللہ میرے لیے بھی دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی دین صحیح معنی سمجھنے کے بعد آپ تک منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو میری ضرور رہنمائی کرنا۔ تو دوستو انشاءاللہ یہ میں نے تمہیدی طور پر میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے۔ اگر آپ کو مزید پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ انشاءاللہ میں شروع سے ہی عقائد بیان کروں گا، عقائد کے بعد اس کے بعد عبادات بیان کروں گا۔ آپ کو انشاءاللہ جو فرض علوم ہیں آپ
پر اور تمام مسلمانوں پر وہ میں کوشش کروں گا کہ سہل انداز میں آپ تک پہنچاؤں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے لیے خاص کر آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔